السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے۔ ایک بار پہ موسٹلی ہم بات کرتے ہیں، لیکن کیا کریں، ایک تو یہ ہے کہ اور دوسرا سپریم کورٹ میں جو ملٹری کورٹس سماعت کے لیے مقرر ہوئی اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن کی 21 اکتوبر کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ درخواست تقریباً 1 سال بعد خارج کر دی اور ابھی ان کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ اور ہائی کورٹ نے اس میں کہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حد تک اس میں چیزیں تھوڑی سی ایگزاجریٹڈ ہیں۔ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ عمران خان نے پہلے یہاں پہ درخواست دے دی، پھر اس کے جو ابتدائی دلائل تھے وہ ہو چکے تھے، اور جو امپورٹنٹ اور اہم دلائل ہونے تھے تب انہوں نے کہا کہ درخواست واپس لیتے اور لاہور ہائی کورٹ چلے گئے۔ اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی جب گئے تو صرف ایک چیز کا تھوڑا سا فرق تھا وہاں پہ چیلنج کرنے کا، تو سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ موجود ہے اور سندھ ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ موجود ہے، جبکہ دیگر کچھ عدالتوں کے بھی فیصلے موجود ہے کہ اس سٹیج پہ جب آپ درخواست دائر کرتے ہیں اور پھر اس درخواست کے اوپر آپ کی ہیرنگز ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو وڈرا نہیں کر سکتے۔ تو ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہی موقف اپنایا کہ چونکہ اس کیس میں دلائل کچھ ہو چکے تھے، کچھ باقی تھے، تو اس سٹیج پہ آپ اپیل واپس نہیں لے سکتے۔ دوسری طرف اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کی اسی بینچ نے نواز شریف کے خلاف فلیگ شپ ریفرنس میں بریت کا جو فیصلہ تھا احتساب عدالت کا، انہوں نے چیلنج کیا تھا، اور اس کیس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دلائل بھی ہو چکے تھے، اس پہ کئی ہیئرنگ بھی ہو چکی تھی، اور اب نیب نے اس دن کہا کہ ہم وہ اپیل واپس لیتے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اوکے کر دی۔ اور 12 دسمبر کو جو العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں سزا بڑھانے کی جو نیب اپیل ہے اس پہ بھی ماضی میں ہیئرنگ ہو چکی ہے، اور اب نیب اس اپیل کو واپس لینے جا رہی ہے اور ہائی کورٹ اس کو بھی منظور کر لے گی۔ تو ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست خارج کرتی اور جو سٹانس رکھا، جو موقف لیا گیا، جو امپورٹنٹ نوٹس یہ تھے کہ یہ سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف ورزی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر نیب کے معاملات میں بھی ایسا ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہوا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو انسانیت کے، انسانی حقوق کے اور جمہوریت کے علم بردار چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جن کے اوپر توقعات تھے لوگوں کے، وہ بھی وہی اس طرح بیٹھ گئے کہ لوگ ابھی ثاقب نثار اور عمر عطا بندیال کو بھول جائیں گے۔ اور اس کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جتنا آپ ایکسپیکٹیشن رکھیں گے اس کا نقصان یا اس کے ریزلٹس جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اعتزاز احسن نے ایک درخواست دائر کی تھی سپریم کورٹ میں کہ جو موجودہ جو سیاسی پولیٹیکل ابڈکشنز ہو رہے ہیں اور پھر ان کو فورسفلی پارٹیوں سے پارٹی چھوڑنے کا جو سلسلہ ہے، بلکہ یہ اسپیسیفکلی ایک جماعت کے ساتھ یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، ان فورسفلی ابڈکشن کے حوالے سے ان کی پٹیشن تھی کہ چیف جسٹس کو سنے، اس پہ کوئی ڈائریکشن دے، اور اس کیس کو سننے سے معذرت کر لی گئی۔ پھر اس کے بعد بھٹو جو قتل کیس ہے اس پہ 2011 کا جو آصف علی زرداری کی جو اپیل ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی، اور اس بھٹو ریفرنس میں جو ہم سمجھتے ہیں یا جہاں تک ان کی جو انسانی حقوق یا جمہوریت کے حوالے سے جس بندے کا ایک بڑا واضح سٹانس ہے اور اس کے فیصلے بھی موجود ہیں، جسٹس اطہر من اللہ، ان کو بھٹو نظرثانی اپیل کیس سے بھی اس بینچ کو نکال دیا گیا، اس کو رکھا ہی نہیں۔ اور ساتھ ہی دوسرا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ایشو، ایک دوسرا امپورٹنٹ کیس ملٹری کورٹ کے خلاف جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں جو ججمنٹ جاری ہوئی تھی، اس کو سیٹیسائیڈ کیا تھا، اور اس کو اسی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے اس بینچ کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ دوبارہ درخواستیں آئی تھی، اور ابھی اس پہ دوبارہ بینچ بنا ہے 5 رکنی لارجر بینچ۔
تو اس میں بھی اطہر من اللہ کا نام نہیں ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ کیا وہ ڈر گئے یا اطہر من اللہ جیسے جو ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہے یا ان کی توانا باز ہے یا ان کی حقوق کی حفاظت کرنے والا ہے ان کو بینچز میں نہ بٹھانا، کیا فائز عیسیٰ صاحب اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لیٹ گئے یا فائز عیسیٰ صاحب واقعی میں جس کے اوپر الزام ہے کہ نواز شریف کے حامی ہے تو نواز شریف کے باتوں میں آ گئی، یا قاضی فائز عیسیٰ کا کچھ اور ایجنڈا ہو سکتا ہے. لیکن ایک طرف چودھری پرویز الہی کی درخواست ہے جو ابھی تک فکس نہیں ہوئی، عمران خان کی درخواست ہے جو کہ اس میں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جو عمر عطا بندیال کے دور میں جسٹس اعجاز الاحسن ہوتے تھے، اب سردار مسعود ہے جو ہر بینچ میں اس کو رکھتے ہیں ان کا نام، اور پھر ان کی ججمنٹ بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو پہلے ہوتا تھا کہ بندیالی ججز اور اب ہوتا ہے فاضی جو قاضی ججز. تو اس میں بھی وہ عمران خان کی درخواست بھی فکس نہیں ہو رہی، اور ساتھ ہی پھر ملٹری کورٹس کے بینچ میں بھی اطہر من اللہ اور منصور علی شانی، اور پھر جو بھٹو ریفرنس ہے اس میں بھی اطہر من اللہ جیسے ججز نہیں ہیں. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وجوہات کیا ہو سکتے ہیں یا قاضی فائز عیسیٰ کر کیا رہے، کیوں کر رہے. سوال پھر بھی وہی ہے کہ جس قاضی سے لوگوں کے ایکسپیکٹیشن تھے، جس قاضی کو جو ہے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ آئیں گے تو وہ کچھ بہتر ہو جائے گا، ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. مجھے وہ سندھ سے رکن قومی اسمبلی سائرہ بانو کی وہ بات یاد آتی ہے کہ پی ڈی ایم کے جماعت جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ قاضی آئے گا، قاضی فائز عیسیٰ آئے گا، تو انتظار کر رہے تھے. اور اس پہ ایک ٹاک شو میں سائرہ بانو نے کہا کہ ان کو قاضی عیسیٰ کا انتظار ہے اور ہمیں جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار ہے. تو اب واقعی میں قاضی فائز عیسیٰ بحیثیت چیف جسٹس ناکام ہو گئے. کرسی سے پہلے یعنی کہ چیف جسٹس ہونے سے پہلے وہ سڑکوں پہ جاتے تھے، کالی شیشوں سے اس کو مسئلہ تھا، پوسٹر لگے سے اس کا مسئلہ تھا. تو اب وہ سارے کچھ چیزیں کدھر گئی؟ یا یہ تھا کہ وہ صرف تحریک انصاف کے مخالف تھے تو وہ حرکتیں کر رہے تھے، یا اب جو ہے وہ کرسی ان کو مل گئی چیف جسٹس کی اور وہ بدل گئے. ناظرین، یہ سوال قاضی فائز عیسیٰ ایسا ہی ہے لیکن آپ جواب دے سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسی قسم کی چیزیں، سوالات آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.